درِ شہوار جو اپنے سسرال والوں سے بہت نفرت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ولید ان کو چھوڑ دے، اور جب اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ تمام جائیداد کا وارث صرف ولید ہے، اس میں باقی بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں، تو اس کے تو دماغ ہی ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب تمام جائیداد کی وارث صرف وہی ہے، اسی لیے وہ اٹھتے بیٹھتے آئمہ کائنات اور عباد کو سوتیلے ہونے کا طعنہ دیتی ہے اور شرط رکھتی ہے کہ وہ اس بچے کو صرف اس حالت میں دنیا میں لے کر آئے گی جب ولید تمام جائیداد درِ شہوار کے نام کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ قسمت بھی اس کے ساتھ عجب کھیل کھیلنے والی ہے۔ کیا کھیل کھیلنے والی ہے؟ یہ جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے اور نوٹیفیکیشن کے لیے نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کیجیے۔ درِ شہوار جو کہ ایک بہت سیلفش لڑکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ میڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہے تو اس کی شادی کسی امیر کبیر لڑکے سے ہو تاکہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، تو اس کی ملاقات شہیر سے ہوتی ہے جو کہ اس کی دوست سمن کا بھائی ہوتا ہے۔ شہیر بھی درِ شہوار سے محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ وہ درِ شہوار کے گھر رشتہ لینے کے لیے جائیں تو اس کے گھر والے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کسی طور ہمارے اسٹیٹس کی نہیں ہے، ہم کبھی اس کے گھر رشتہ لے کر نہیں جائیں گے۔ مزید وہ درِ شہوار کے گھر آ کر اس کے گھر والوں کی انسلٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی درِ شہوار کو یقین ہوتا ہے کہ شہیر اس سے شادی ضرور کرے گا۔ درِ شہوار کے گھر والے سمجھاتے ہیں کہ وہ امیر لڑکا ہے اور وہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن درِ شہوار کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ شہیر صرف اسی کا ہے۔ اس کا یہ گھمنڈ تب ٹوٹتا ہے جب سمن اسے شہیر کی شادی کی تصویریں دکھاتی ہے اور ہنی مون پہ جانے کا بتاتی ہے۔ جب درِ شہوار کو پتہ چلتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کے گھر والے صحیح کہتے تھے، امیر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر درِ شہوار بھی چاہتی ہے کہ اپنی کوششیں تیز کر دے تاکہ اس کی شادی شہیر سے بھی امیر لڑکے سے ہو۔ دوسری جانب شہیر، جس کو استھما کا مسئلہ ہے، اس کی بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ شادی کر لے، لیکن شہیر شادی نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی ایسے ہی گزار دے بجائے یہ کہ وہ مریض ہو کر کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلے، لیکن اس کی بہنیں چاہتی ہیں کہ ولید کو حق ہے کہ وہ بھی خوش رہے اور اس کی شادی ہونی چاہیے۔ ولید کی بہن کائنات چاہتی ہے کہ وہ شادی اسی صورت میں کرے گی جب ولید کی بھی شادی ہوگی، اور پھر ولید کے بہن بھائی اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات درِ شہوار سے ہو جاتی ہے۔ درِ شہوار کائنات کو بہت پسند آتی ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی زبان کی تیز ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، خوبصورت ہے، پیاری ہے اور یہ ہمارے بھائی کو بہت خوش رکھے گی۔ وہ رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اتنے میں درِ شہوار کے گھر والے بھی ولید کو اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں، وہ بھی ہاں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے چٹ منگنی پٹ بیاہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ولید کائنات سے کہتا ہے کہ آپ نے میری بیماری کے بارے میں درِ شہوار کو لازمی بتانا ہے۔ درِ شہوار اس ٹائم پیسے کے لالچ میں پوری بات نہیں سنتی اور وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں، الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ اور شادی کے ٹائم ہی
ولید کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس ٹائم درِ شیوار شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ بعد ازاں ولید اور اپنے بھائی تیمور کے سمجھانے پر شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور بیاہ کر ولید کے گھر آ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ ولید اور اس کے گھر والوں کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر دیتی ہے، لیکن ولید کی محبت میں اس کے بہن بھائی درِ شیوار کو برداشت کر لیتے ہیں۔ درِ شیوار کو اصل مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب اس کا بھائی آئمہ سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے اور ولید کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے راضی ہوتے ہیں اور خود آئمہ بھی خوش ہوتی ہے، لیکن درِ شیوار نہیں چاہتی کہ یہ شادی ہو۔ وہ اس شادی کو رکوانے کی حد تک جاتی ہے، لیکن فائنلی منگنی ہو جاتی ہے۔ لیکن درِ شیوار یہاں پہ بھی چپ نہیں بیٹھنے والی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایک بہن کا گھر بسنے جا رہا ہے اور اس پہ درِ شیوار کوئی کنٹرول نہیں ہے تو وہ دوسری بہن کو اس کے گھر سے سسرال میں سے میکے میں لا بٹھائے گی۔ اسی لیے وہ کائنات کے میاں کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کائنات کے میاں کو بتاتی ہے کہ کائنات اس سے شادی سے پہلے کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی اور پھر بہت ساری باتیں جس کی وجہ سے کائنات کا اس کے میاں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے اور کائنات کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے میاں کے آخر کان بھر کون رہا ہے۔ اور پھر منگنی پہ ہی رشتے والی آنٹی سے درِ شیوار کی بات ہوتی ہے تو بتاتی ہے کہ تمام جائیداد کی وارث ولید کی ماں تھی اور پھر ولید کے باقی بہن بھائی ولید کے سوتیلے بہن بھائی ہیں، اس لیے تمام جائیداد کا وارث صرف ولید ہے۔ اس بات پہ درِ شیوار ولید سے ناراض ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بیوی تھی آپ کی، آپ نے یہ بات مجھ سے شیئر کیوں نہیں کی؟ تو ولید کہتا ہے کہ یہ بات اتنی ضروری نہیں تھی کہ اس کو شیئر کیا جائے۔ وہ یہ شرط رکھے گی کہ وہ اس صورت میں اس بچے کو دنیا میں لے کر آئے گی جب تمام جائیداد درِ شیوار کے نام ہو جائے گی، لیکن ولید اس بات پر کبھی نہیں مانتا۔ اس کے بہن بھائی اسے مجبور کریں گے کہ ولید اپنے بہن بھائیوں کو سائیڈ پہ رکھ کر تمام جائیداد درِ شیوار کے نام کر دے۔ لیکن اب بھی ٹوئسٹ آنے والا ہے کیونکہ درِ شیوار کی زندگی میں شہیر واپس آنے والا ہے۔ اب درِ شیوار کو ولید کی کوئی فکر نہیں ہونے والی اور یہ سب کچھ عباد دیکھ لیتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا درِ شیوار کو ولید جیسا فرشتہ صفت انسان ملنا چاہیے یا شہیر جیسا مطلبی شخص جو کہ بالکل درِ شیوار جیسا ہو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ شکریہ۔